مرسینہ کے خاموش ہونے پر مشال شمس الدین اور خلتق کو مخاطب کرتے ہوئے پہلی بار بولی، میرے دونوں عزیز بھائیوں، جس وقت آپ لوگوں نے سرکنڈوں کے جنگل میں ہماری مدد کی تھی، وہاں سے میرے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا تھا، لیکن میں پوچھ نہ سکی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ امیر مجدد الدین کی سرکردگی میں اپنے محافظ دستوں کے ساتھ الربا شہر کا رخ کر رہے تھے یا آپ کی منزل کچھ اور تھی؟ گو ہم لوگ خوش ہیں کہ آپ لوگ ادھر آئے اور آپ لوگوں نے ہماری مدد کی، ورنہ میرے خیال میں ہم لوگ سرکنڈوں کے جنگل میں ہی سسک سسک کر مر جاتے۔ مشال مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس بار شمس الدین بول اٹھا، ان علاقوں میں ہم بے مقصد نہیں آئے، بلکہ ہماری منزل الربا شہر ہی ہے۔ دراصل یورپ کے صلیبی لشکر کی اطلاع ہمارے نور الدین زنگی کو ہو چکی ہے۔ ہمیں یہ بھی خبر ہے کہ 9 لاکھ کے صلیبی لشکر نے ان دنوں قسطنطنیہ میں قیام کیا ہوا ہے۔ عنقریب وہ پیش قدمی کرے گا اور مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ الربا شہر کے باہر خیموں کا شہر آباد ہے۔ یہ وہ لشکر ہے جو حلب کی طرف سے سلطان نے یہاں بھیجا ہوا ہے۔ شہر کا محافظ لشکر شہر کے اندر ہے۔ اس لشکر کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ جو ہی کوئی صلیبی ہراول ان علاقوں کا رخ کرے، ہم 2 کام کریں، اس کی راہ روکیں، ساتھ ہی ان کی آمد کی اطلاع سلطان کو کر دیں، تاکہ سلطان خود بھی اپنے لشکر کو لے کر صلیبیوں سے دفاع کے لیے یہاں پہنچ جائے۔ یہ جو لشکر ہے، اس کا سرکردہ ہمارا ایک سالار فخر الدین مسعود بن علی تھا۔ اس کو سلطان نے تبدیل کر کے اپنے پاس غلب میں بلا لیا ہے، اور بھائی مجدد الدین کو ان علاقوں کے اندر لشکر کا سالار اعلیٰ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے کہ سلطان باقی سالاروں کی نسبت ہمارے بھائی مجدد الدین کی کارگزاری پر زیادہ بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ اب فخر الدین مسعود واپس چلا جائے گا اور اس لشکر کی کمانداری بھائی مجدد الدین کریں گے۔ میرے خیال میں بھائی اس وقت فخر الدین مسعود کے ساتھ ان علاقوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق گفتگو کر رہے ہوں گے، اور میرا یہ بھی اندازہ ہے کہ فخر الدین مسعود کی روانگی کے بعد وہ ضرور یہاں آپ لوگوں کے پاس آئیں گے اور آپ لوگوں سے احوال پرسی کریں گے۔ یہاں تک کہتے کہتے شمس الدین کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ وہ دونوں لشکری خیمے میں داخل ہوئے جو اس خیمے تک انہیں لے کر آئے تھے۔ دونوں کھانے پینے کی اشیاء کے تشت اٹھائے ہوئے تھے۔ ساری چیزیں انہوں نے خیمے میں ایک طرف رکھ دیں۔ پھر ان میں سے ایک شمس الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، محترم شمس الدین، تھوڑی دیر تک امیر مجدد الدین خود یہاں آئیں گے۔ دراصل کچھ دیر تک وہ امیر فخر الدین مسعود سے یہاں کے حالات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ امیر فخر الدین مسعود اب یہاں سے کوچ کر چکے ہیں۔ امیر مجدد الدین اس وقت اپنے لشکر اور ان علاقوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے لشکر کے چھوٹے سالاروں کے ساتھ ان علاقوں کے حالات اور لشکری امور پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر تک وہ یہاں آئیں گے۔ وہ لشکری جب خاموش ہوا تو خلتق نے اسے مخاطب کیا، کیا امیر یہاں کھانا ہمارے ساتھ آ کر کھائیں گے؟ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کھانا کھا لیں، وہ تھوڑی دیر ٹھہر کر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں لشکری باہر نکل گئے۔ پھر خلتق کے کہنے پر مرسینہ اور مشال نے اٹھ کر کھانے کے برتن کارلوس کے قریب لگا دیے تھے۔ پھر سب کھانا کھانے لگے تھے۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو وہی لشکری آ کر برتن لے گئے۔ کارلوس، مرسینہ، مشال، شمس الدین اور خلتق پھر موجودہ حالات کے متعلق گفتگو کرنے لگے تھے کہ مجدد الدین اس خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے شمس الدین اور خلتق دونوں فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ مرسینہ اور مشال بھی کھڑی ہو گئیں۔ مجدد الدین بڑی نرمی اور طمانینت سے مرسینہ اور مشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ دونوں بہنوں کو کھڑا ہونے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں کوئی اتنا اہم شخص نہیں ہوں، معمولی سا ایک لشکری ہوں۔ ان دونوں بھائیوں کو میں کافی منع کر چکا ہوں، لیکن یہ ضدی ہیں، میرا ایسا احترام کرتے ہیں جس کا میں حقدار نہیں ہوں۔ بہرحال آپ لوگ آرام سے بیٹھیں۔ مرسینہ اور مشال سے ہٹ کر مجدد الدین کارلوس کے قریب آیا، اس کے پاس بیٹھ گیا، پھر ہمدردی میں پوچھا، میرے محترم، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاتھ بڑھا کر کارلوس نے بڑے پیارے انداز میں مجدد الدین کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہنے لگا، اب میں زندہ ہوں،
مجھ میں زندہ رہنے کی ترنگ ہے اور یہ سب آپ کی مدد کی وجہ سے ہے۔ جب تک زندہ ہوں آپ کے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ کارلوس کہتے کہتے خاموش ہو گیا، اس لیے کہ مجدد الدین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا، ہم نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا اور آئندہ آپ کو ایسے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر مجدد الدین نے بات کا رخ بدلا اور کہنے لگا، آپ لوگوں کو شاید چند روز تک اس خیمے میں قیام کرنا پڑے۔ مجدد الدین کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے مرسینہ بول پڑی تھی، امیر، ہم نے سنا ہے یہ خیمہ آپ کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود اس خیمے میں قیام کریں۔ جب تک الربا شہر میں ہمارا ہمیں نہیں ملتا، ہمارے لیے آپ کسی اور خیمے کا اہتمام کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ مجدد الدین نے مرسینہ کی طرف دیکھے بغیر کہنا شروع کیا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں، اس لشکر میں یہ خیمہ میرے لیے ہی نصب کرایا گیا تھا، لیکن اس میں اب قیام آپ تینوں باپ بیٹی کریں گے۔ میرا قیام ایک دوسرے خیمے میں ہوگا جہاں مجھ سے پہلے اس لشکر کا سالار قیام کیا کرتا تھا۔ اگر میرے ان دونوں بھائیوں نے آپ کو کچھ حالات بتائے ہیں تو آپ جان چکی ہوں گی کہ یہ جو لشکر ہے اس کا سالار پہلے ایک اور شخص تھا اور وہ واپس چلا گیا ہے۔ اس کی جگہ اس لشکر کی کمانداری مجھے سونپی گئی ہے۔ آپ لوگ یہیں قیام کریں گے اس وقت تک جب تک آپ اپنے عزیزوں سے نہیں مل جاتے۔ پھر مجدد الدین نے شمس الدین کی طرف دیکھا اور پوچھا، شمس الدین، کیا تم نے ان کے عزیزوں جو الربا میں پہلے سے رہتے ہیں ان کی تفصیل لے لی ہے؟ شمس الدین ایک دم بادب ہو گیا اور کہنے لگا، بھائی، ہم نے ان سے ساری تفصیل لے لی ہے۔ شمس الدین کی بات کاٹتے ہوئے مجدد الدین پھر بول پڑا، اگر یہ معاملہ ہے تو کل سے کچھ لوگوں کے ذمہ لگاؤ کہ ان کے جو رشتہ دار الربا شہر میں ہیں ان کو تلاش کریں اور یہ کام ان لوگوں سے لینا جو الربا شہر کے رہنے والے ہیں۔ پھر مجدد الدین نے کچھ سوچا اور کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ویسے اس موقع پر میں آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ جب تک آپ کے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ یہاں لشکر کے اندر ہی قیام رکھیں۔ یہاں جو لشکر کے طبیب ہیں وہ آپ کی بہترین دیکھ بھال کریں گے اور جب آپ کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ بخوشی اپنے رشتہ داروں کے پاس الربا شہر میں منتقل ہو جانا۔ کارلوس کی بجائے اس بار اس کی چھوٹی بیٹی مشال بول پڑی، امیر، ہم آپ کی اس پیشکش کے ممنون اور شکر گزار ہیں۔ میں خود چاہ رہی تھی کہ یہ الفاظ جو آپ نے ادا کیے ہیں یہ آپ کہیں۔ ہم دونوں بہنیں خود چاہتی ہیں کہ ہمارا قیام اس وقت تک آپ کے لشکر میں رہے جب تک ہمارے باپ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہو سکتے، اور پھر امیر، ہمارے لیے ایک اور دشواری بھی ہے۔ مجدد الدین نے چونک کر مشال کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسی دشواری؟ مشال نے کچھ سوچا اور پھر دوبارہ کہہ رہی تھی، امیر، تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا تھا اور ہمارے دل میں یہ خدشات اٹھے تھے کہ اگر ہم آپ کے لشکر سے نکل کر الربا شہر میں اپنے چچا کے ہاں منتقل ہو جاتے ہیں اور فرانس کے صلیبیوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہاں قیام کر رکھا ہے تو وہ ضرور اس شہر میں بھی حملہ آور ہو کر ہمارا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ پہلے تو انہیں صرف صلیبی لشکر سے ہمارے بھاگنے کا دکھ اور صدمہ تھا، اب آپ لوگوں نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے جو ہمارے تعاقب میں آئے تھے۔ اب تو ہمارے خلاف ان کے انتقامی جذبے اور بھی زیادہ بھڑک اٹھے ہوں گے کہ ہماری وجہ سے اتنے فرانسیسی نائٹوں کا خاتمہ ہو گیا۔ مشال جب خاموش ہوئی تو اس کی ڈھارس اس کی تسلی کے لیے مجدد الدین نے کہنا شروع کیا، بی بی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی صلیبی نائٹ کی ایسی تیسی کہ وہ الربا شہر میں داخل ہو کر تم لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ بہرحال مطمئن رہو، جب تم لوگ میرے لشکر سے نکل کر الربا شہر میں اپنے چچا کے پاس منتقل ہو جاؤ گی تو یاد رکھنا وہاں بھی میں تمہاری حفاظت کا بہترین اہتمام کروں گا۔ تم تینوں کو کسی قسم کا گلہ اور شکوہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد جب میں یہاں سے حلب کی طرف کوچ کر جاؤں گا تب بھی اس شہر میں جو حفاظتی لشکر کا سربراہ ہوگا اس کو بھی تاکید کروں گا کہ یہاں تمہاری حفاظت کا عمدہ انتظام کرے۔ بہرحال تم لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی صلیبی تمہیں اپنا ہدف نہیں بنا سکے گا۔
مجدد الدین جب خاموش ہوا، مرسینہ اس کو مخاطب کرتے ہوئے بول پڑی، امیر، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ لوگوں کی ذات سے متعلق ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، یا یوں جانے ایک ذاتی سوال ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں، امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے۔ مجدد الدین نے مرسینہ کی طرف دیکھے بغیر کہہ دیا، بی بی، جو کچھ تم پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو، ہم برا ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ مرسینہ کی آواز خیمے میں پھر سنائی دی، امیر، آپ تینوں کے ادھر آنے کی وجہ تو پہلے بھائی شمس الدین ہمیں بتا چکے ہیں۔ ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ آپ الربا کے نہیں بلکہ حلب کے رہنے والے ہیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو بتائیں آپ کے گھر کے کتنے افراد ہیں؟ ہلکی سی مسکراہٹ مجدد الدین کے چہرے پر نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا، ہم گھر کے 4 افراد ہیں، 3 ہم یہاں بیٹھے ہیں اور حلب میں چوتھی ہماری ماں ہے جو ہمہ وقت ہماری منتظر رہتی ہے۔ دراصل خلتق میرے چچا کا بیٹا ہے۔ میرا باپ اور چچا بس 2 ہی بھائی تھے، دونوں ماضی میں ایک صلیبی جنگ میں کام آ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ میرا ایک بڑا بھائی اور ایک خلتق کا بڑا بھائی صلیبی جنگ میں کام آ چکا ہے۔ خلتق صرف 2 بھائی تھے۔ صلیبی جنگ میں اس کا باپ، بھائی اور ماں تک مارے گئے۔ میرا باپ اور بھائی اس میں شہید ہوئے۔ اس وقت ہم چھوٹے تھے، خلتق کو بھی میری ماں نے ہی پالا۔ اسی بنا پر ہم تینوں اپنے آپ کو سگے بھائی خیال کرتے ہیں اور خلتق میری ماں کو ماں ہی کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اس بنا پر ہم اپنے آپ کو گھر کے 4 افراد شمار کرتے ہیں۔ مجدد الدین خاموش ہو گیا، پھر اپنے لباس کے اندر سے اس نے چھوٹی سی ایک تھیلی نکالی اور وہ تھیلی اس نے کارلوس کے پہلو میں رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، محترم کارلوس، آپ ان سرزمینوں میں اجنبی ہیں۔ فرانسیسی نائٹوں سے بھاگتے ہوئے اور ان کے ہاتھوں نقصان اٹھانے کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوگا۔ میرے خیال میں آپ اپنے ذاتی سامان تک سے محروم ہو گئے ہیں۔ آپ کا سارا اثاثہ یہ کپڑے ہوں گے جو آپ لوگوں نے پہن رکھے ہیں۔ یہ جو تھیلی میں نے آپ کے پہلو میں رکھی ہے، اس میں کچھ نقدی ہے جو اس غریب الوطنی اور پردیس میں آپ کے کام آئے گی۔ اس کے علاوہ میں کچھ رقم اپنے بھائی شمس الدین کے حوالے بھی کروں گا۔ آپ ایسا کیجئے گا، آج پچھلے پہر مرسینہ اور مشال دونوں بہنوں کو شمس الدین اور خلتق کے ساتھ الربا شہر کے بازار کی طرف بھیج دیجئے گا۔ یہ اپنی پسند کے کپڑے کے علاوہ آپ کے لیے بھی کچھ پہناوے لے آئیں گی۔ اس کے علاوہ بازار سے اپنی ضروریات کا جو دیگر سامان یہ خریدنا چاہیں، ان دونوں کے ہمراہ خرید لیں گی۔ مجدد الدین کی اس گفتگو کے جواب میں کارلوس کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مجدد الدین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، شکریہ ادا کریں گے، ممنونیت کا اظہار کریں گے، لیکن میں ایسے الفاظ سننے کا عادی نہیں ہوں۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجدد الدین اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ ہی شمس الدین اور خلتق کو بھی اس نے اشارہ کیا، پھر وہ تینوں خیمے سے نکل گئے تھے۔ 9 لاکھ کے صلیبی لشکر کا پڑاؤ قسطنطنیہ میں تھا۔ وہاں اس وقت مینول اول کی حکومت تھی۔ وہ یورپی صلیبی لشکر کی کثرت تعداد سے گھبرا اٹھا، تاہم اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ 9 لاکھ کے صلیبی لشکر سے اچھا سلوک کیا جائے اور ہر ممکن طریقے سے ان کی مدد اور آئندہ بھی ان کی امداد کرنے کا یقین دلایا۔ لیکن یورپی صلیبیوں کی مستیاں ناقابل برداشت تھیں اور قسطنطنیہ کے یونانی ان کی حرکتوں سے بہت جلد بیزار ہو گئے اور انہوں نے اندر ہی اندر کوششیں شروع کر دیں کہ وہ 9 لاکھ کا صلیبی لشکر جس قدر جلدی ممکن ہو قسطنطنیہ سے مسلمانوں کے علاقوں کی طرف کوچ کر جائے۔ ان حالات میں جرمن بادشاہ کارنڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی نے اپنے لشکریوں کے ساتھ قسطنطنیہ سے کوچ کیا۔ طے یہ پایا کہ دونوں لشکر اکٹھے سفر نہ کریں بلکہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے نیکیا کے مقام پر جا کر دونوں لشکر متحد ہو جائیں۔ جن علاقوں سے ان دونوں لشکروں نے گزرنا تھا وہ علاقے کونیا کے سلجوکی سلطان مسعود کی سلطنت کا حصہ تھے۔ سلطان ملک شاہ سلجوکی کے بعد بے شک سلجوکیوں کے اندر پہلا سا دم خم نہیں تھا، لیکن صلیبی آمد پر اپنی کچھار میں سویا شیر جاگ اٹھا۔ سلطان مسعود سلجوکی نے باری باری اپنے علاقوں میں جرمنی کے شہنشاہ کارنڈ اور فرانس کے شہنشاہ لوئی کو اپنا ہدف بنانے کا ارادہ کیا۔
سلجوقی جنگ کے بڑے ماہر تھے۔ سلطان مسعود سلجوقی نے کوہستانی سلسلوں کے اندر اپنے لشکر کے مختلف حصے کر کے انہیں پھیلا دیا، اور جو ہی جرمنوں کا شہنشاہ کارنڈ وہاں سے گزرنے لگا، تب سلجوقی ان پر جلتے چڑھتے دکھ کے آتش فشاں کی صورت رات کی اداسیوں میں دلوں کو لخت لخت کر دینے والے غم کی بے روک یلغار کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ جرمنوں کے مقابلے میں سلجوقیوں نے ایسی عزمیت، جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ بے شک وہ تعداد میں تھوڑے تھے، جنگی تیاری بھی نہ ہونے کے برابر تھی، پھر بھی انہوں نے آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کی خاطر بڑی پرشکوہ اور باوقار قوت و عظمت کا مظاہرہ کیا۔ وہ راز صداقت میں کھولتی صحرائی ویرانیوں کی طرح جرمنوں پر حملہ آور ہوئے، اور جس کوہستانی سلسلوں سے اتر کر وہ جرمنوں پر حملہ آور ہوتے رہے، وہاں وہاں انہوں نے بغاوت کے علمدار شیطان پرستوں کے خلاف کمال کی علامتوں اور ماضی کی عظمتوں کی نشانیوں کا بہترین مظاہرہ کیا۔ جس سمت جس طرف سلجوقی حملہ آور ہوئے، جرمنوں کی حالت وہ بکھری کے تیلیوں کی طرح لاشوں، دیمک آلود، دد بام و وحشت کی پت جڑ اور خیالات کی مسمار ہوتی کائنات سے بھی بدتر کرتے چلے گئے تھے۔ صلیبی کونیا کے سلطان مسعود سلجوقی کو بوڑھا شیر سمجھتے تھے، لیکن وہ بوڑھا شیر ابھی بیدار تھا۔ اپنی کچار سے اس طرح بیدار ہو کر نکلا کہ کوہستانی سلسلے کی گھاٹیوں کے اندر اس نے جرمنوں کو خشک پتوں کی طرح اڑانا شروع کر دیا تھا۔ مورخین تک اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کونیا کے سلطان مسعود سلجوقی کے ہاتھوں جرمنی کو بدترین تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ اپنا کافی نقصان اٹھائے ہوئے گرتے پڑتے بچے کھچے لشکر کو لے کر بمشکل نیکیا پہنچنے میں کامیاب ہو سکے۔ جرمنوں کو نقصان پہنچانے اور ان کی ہمت اور صلیبی جذبوں کو نیست و نابود کرنے کے بعد کونیا کے سلطان مسعود نے اب فرانسیسیوں سے بھی اسی طرح نمٹنے کا تہیہ کر لیا تھا، جس طرح اس نے جرمنوں کے لاکھوں کے لشکر کو بے ضرر بھیڑ کی طرح ہانک کے رکھ دیا تھا۔ بہرحال اپنی تباہی اور بربادی کا تماشا دیکھتے ہوئے بچے کچے لشکر کو لے کر جرمنی کا شہنشاہ کارنڈ نیکیا شہر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ چونکہ سلطان مسعود سلجوقی جرمنوں کے خلاف برسر پیکار رہا تھا، لہٰذا فرانس کا بادشاہ لوئی دوسرے راستے سے اپنے لشکر کو بچا کر نیکیا پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں جب دونوں بادشاہ نیکیا میں ملے اور فرانس کے بادشاہ کو جرمن لشکر کی تباہی اور بربادی کا علم ہوا تو دونوں شہنشاہ اپنی تباہی اور بربادی پر رو دیے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں جب دونوں بادشاہ ایک دوسرے کے گلے لگے تو خوب روئے اور عہد کیا کہ دونوں اکٹھے فلسطین جائیں گے اور یروشلم کو اپنا مسکن بنا کر سب سے پہلے مسلمانوں کے شہر دمشق پر حملہ آور ہوں گے۔ چند دن تک دونوں بادشاہوں نے نیکیا میں قیام کیا۔ اس دوران موسم سرما اپنے عروج پر آ رہا تھا۔ سلجوقیوں کے ہاتھوں جرمنوں کے بادشاہ کارنڈ نے ایسی تباہی اور بربادی دیکھی تھی کہ وہ پھر سلجوقیوں کے علاقوں سے ہو کر یروشلم کا رخ کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، لہٰذا اس نے فرانس کے بادشاہ لوئی سے بہانہ بنایا کہ وہ موسم سرما قسطنطنیہ میں گزارنا چاہتا ہے، اس کے بعد وہ موسم کی تبدیلی پر یروشلم کا رخ کرے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد جرمنوں کا بادشاہ کارنڈ اپنے لشکر کو لے کر محفوظ ترین راستوں سے ہوتا ہوا واپس قسطنطنیہ چلا گیا تھا۔ فرانس کا بادشاہ لوئی جرمن فرما روا کے الگ ہو جانے کے باوجود اپنے عزم پر قائم رہا اور بڑی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ نیکیا سے اس نے کوچ کیا اور اب اس کا رخ لاؤڈیسیا کی طرف تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ انطاکیہ کی بندرگاہ پر پہنچ کر وہ سمندر کے راستے یروشلم کی طرف چلا جائے گا۔ سلجوقیوں کے متوقع حملے سے بچنے کے لیے اس نے اپنے لشکر کے 2 حصے کیے۔ اگلے حصے کا سالار اس نے اپنے ایک کمانڈر جیفری کو بنایا اور پچھلے حصے کے درمیانی حصے میں خود رہا تاکہ جیفری راستوں کو صاف کرتا چلا جائے گا، اور اس کے پیچھے پیچھے دوسرے حصے کو لے کر لوئی بھی لاؤڈیسیا کی طرف بڑھتا رہے۔ کچھ آگے جا کر لوئی نے جیفری کو پیغام بھجوایا کہ لشکریوں کو آرام فراہم کرنے کے لیے وہ کوہ باباداغ کے بلند سلسلے پر چڑھ جائے اور چوٹی پر جا کر کچھ پہرے دار مقرر کر دے تاکہ وہ ارد گرد نگاہ رکھیں اور ان پر کوئی شب خون نہ مار سکے یا اچانک حملہ آور ہو کر نقصان نہ پہنچائے۔
جیفری لوئی کے حکم کے مطابق اور اس کی تعمیل کرتے ہوئے کوئے باباداغ کی بلندیوں پر پہنچنا چاہتا تھا، لیکن یہاں لوئی کی ملکہ ایلز آڑے آئی۔ وہ لشکر کے اگلے حصے میں سفر کر رہی تھی۔ جب اپنے لشکر کو لے کر جیفری نے کوئے باباداغ کی بلندیوں پر چڑھنا چاہا تو اس نے اصرار کیا کہ ہمیں سامنے نظر آنے والی سرسبز نشیبی وادی میں قیام کرنا چاہیے۔ جیفری ملکہ ایلز کی اس خواہش کو ٹھکرا نہیں سکتا تھا، لہٰذا مجبور ہو کر نشیبی وادی میں اتر گیا۔ جو ہی اس نے پہاڑ کی بلندیوں کو چھوڑا اور نشیب میں اترا، کونیا کے سلطان مسعود کے سلجوکی جنگجو جو گھات لگائے فرانسیسیوں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کوئے باباداغ کی بلندیوں پر فوراً قابض ہو گئے۔ ان بلندیوں کے پاس سے اگلا حصہ جو جیفری کی کمانداری میں سفر کر رہا تھا وہ تو گزر گیا، اب پچھلا حصہ باقی رہتا تھا جس میں خود فرانس کا بادشاہ لوئی سفر کر رہا تھا۔ فرانسیسیوں کے لشکر کا وہ حصہ جس میں خود ان کا بادشاہ لوئی تھا، کوئے باباداغ کی ان چوٹیوں کے قریب آیا جن کے اوپر سلجوکی جنگجو گھات لگائے بیٹھے تھے۔ پھر ایک خونی منظر نمودار ہوا۔ کوہستانی چوٹیوں کے اوپر سے جنگجو سلجوکی خوفناک انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے اس طرح اترے تھے جس طرح لاہوتی قوتوں کے بحر بیکراں میں چار سو کو بکو پھیل جانے والے دکھوں کے چڑھتے آسیب نمودار ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کوہستانی پرخار اور دشوار گزار سنسان راستوں پر مسلمان سلجوکی جنگجو حیرت و جلال کے پیکر اور شب و روز کی گردشوں میں اندھیری راہ کی پرچھائیوں کی طرح حملہ آور ہونے لگے تھے۔ وقت کی چشم الہام نے دیکھا جنگجو سلجوکی ترک مسلمان مجاہدین ہر سمت سے اس طرح امٹ پڑے تھے جیسے راکھ کے اندر سے چنگاریاں پھیلتی ہوئی بارودی ہواؤں سے مل کر رگ رگ میں خوف پھیلانا شروع کر دیتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے فرانسیسی دھنگ اور خوفزدہ ہو گئے تھے، اس لیے کہ اب ایک نہیں انگنت اطراف سے سلجوکی ٹیڈی دل کی طرح یلغار کرتے سوالات اور کہر و بربادی کے دوش پر بھاپ اور تیل کے جلتے غبار کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ کوہستان باباداغ کی ان وادیوں میں فرانسیسی کرم خوردہ ہنگاموں خون پیتی یورشوں کا شکار ہو گئے تھے۔ ترک تندگام طوفانوں کی طرح ان کے اسم و جسم اور نفس و نبض میں اتوار کا انتشار، بحران کی گردشیں، گو مگو کے انداز، دکھ کے جال، فنا کے سیل اور بد دلی کے سوزاں شعلے بھرتے چلے گئے۔ تیز حملوں میں سلجوکی مسلمانوں نے ہزاروں صلیبیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ فرانس کے بادشاہ لوئی کے محافظ دستوں کے کم از کم 30 نامور جنگجو اور تیغ زن ان سلجوکی حملہ آوروں کا شکار ہو گئے۔ ان کے مارے جانے اور اپنے لشکر کے بے پناہ نقصان کے بعد فرانس کا بادشاہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر اپنے لشکر کے اگلے حصے میں پہنچا تھا۔ مشہور مورخ آرچر لکھتا ہے کہ صلیبیوں کے لیے ایک بہت بڑا مہلک صدمہ تھا۔ وہ دمشق فتح کر کے اس شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن فرانس کا پھول دمشق پہنچ کر کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گیا۔ صلیبی یہ سمجھتے تھے کہ کوئے باباداغ کے آس پاس نقصان اٹھانے کے بعد سلجوکی مسلمان ان کا پیچھا چھوڑ دیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ سلجوکیوں نے دور تک ان کے ساتھ کبھی چھاپا مار کر کبھی شبخون کا کھیل کھیلا، جگہ جگہ انہیں پریشان کیا۔ جو لشکری تھوڑی دیر کے لیے علادہ ہوتے ان کا وہ کام تمام کر کے رکھ دیتے، یہاں تک کہ فرانس کا بادشاہ تنگ کوہستانی راستوں سے ہوتا ہوا بڑی مشکل سے انطاکیہ نام کی بندرگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ جس وقت سلجوکیوں نے فرانسیسیوں پر زوردار حملے کیے تھے اس وقت فرانسیسی اس طرح بدکے تھے جس طرح بکریاں خوفناک درندوں کے حملہ آور ہونے سے بدکتی ہیں۔ لہٰذا کچھ فرانسیسی انطاکیہ کا رخ کرنے کے بجائے سیدھا آگے بڑھ گئے، اور جب راستے میں انہیں خبر ہوئی کہ جس شاہراہ پر وہ بھاگتے جا رہے ہیں اس سے آگے الربا کا وہ شہر ہے جس کی خاطر صلیبی جنگ کی ابتدا کی گئی ہے، تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ انہوں نے قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک کافی بڑا بلکہ ایک جرار لشکر تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر وہ الربا پر اچانک حملہ آور ہو کر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو راستے میں جس قدر انہیں دشواریاں اٹھانا پڑی ہیں ان سب کی تلافی ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ بڑی تیزی سے الربا شہر کے رخ پر آگے بڑھے تھے۔ دوسری جانب فرانس کے بادشاہ لوئی نے انطاکیہ کی بندرگاہ پر زیادہ دیر قیام نہیں کیا۔
اس کو خدشہ تھا کہ کہیں یہاں بھی سلجوقی مسلمان ان پر حملہ آور ہونے یا شب خون مارنے کی ابتدا نہ کر دیں، لہٰذا وہ فی الفور سمندر کے راستے سے وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ جا پہنچا۔